پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ رمضان کے روزے کی جو اصل فرضیت اور مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سب لوگوں کے اندر تقویٰ آ جائے. تقویٰ کے متعلق یہاں ایک چیز اور بیان کر دینی چاہیے، باقی انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں گے. تقویٰ کے بڑے فوائد، روزے کی برکت سے اللہ اکبر، ایک مومن کے دل میں روزے کی محبت پیدا کرنے کے لیے صرف یہی اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے آپ کو مومن کو تقویٰ نصیب کر دیتا ہے. جس چیز سے انسان کو فائدہ ہو اس کی بڑی محبت ہے. کیا خیال ہے؟ جس چیز سے فائدہ ہو ذرا دیکھیں کیسی محبت ہوتی ہے. اللہ کے تعالیٰ نے روزے کی برکت سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا کیا، اور تقویٰ کوئی معمولی چیز نہیں. ابھی آپ نے سنا کہ تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لینا. یعنی تقویٰ آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد. پھر بھائی اب جہنم سے آزاد جس عمل کی برکت ہو جائے اس سے قیمتی چیز تو کائنات میں کوئی دوسری ہوگی. اعدت للمتقین، لوگوں یہ جنت تو ہم نے اپنے تقویٰ والے بندوں کے لیے تیار کی. وَنُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، ارے لوگوں جہنم سے تو نجات ان کو دیں گے جو تقویٰ والے ہیں. اور کیا چاہیے بھائی؟ اس سے بڑی فائدے مند، اس سے قیمتی چیز تو کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی جس کی برکت سے آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے اور جس کی وجہ سے آپ کو جنت کا وارث بنا دیا. تقویٰ کے بڑے فوائد. اسی لیے میں سوچتا ہوں ہم نے طے کیا ہے کہ تقوی کی کمانہ سمجھ لینے کے بعد کچھ تقوی کے فوائد، بڑے فائدے ہیں. انشاءاللہ آج تو مکمل نہیں ہوگے. تقوی کے فوائد کیا کیا ہے وہ ذرا ہمیں یاد کر لینا چاہیے. تقوی کے بڑے فوائد میں سے سب سے پہلا فائدہ تقوی کا میرے بھائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 30 پارے کا قرآن، عالی شان عظیم شان کتاب جو اللہ نے ہم کو دیا، جو تمام آسمانی کتب کی سردار، ہدایت کے کا سرچشمہ قرآن مجید ہے. اللہ نے سورۃ البقرہ کی شروع ہی میں بیان فرما دیا یہ میری کتاب تو ویسے سب کے لیے نازل کی گئی ہے، لیکن اس سے ہدایت اور ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے والے کون ہوں گے؟ ہدی اللہ اکبر. وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ پوری کائنات کے لوگوں کو ترک کر کے صرف اللہ نے تقوی والوں کا ذکر کیا. یہ جو میں نے کتاب نازل کی ہے ہدایت کی، قرآن پاک، اور ہمارے نبی جو ہم نے آپ کو شریعت و دین لے کر کے بھیجا ہے، صحیح معنوں میں اس سے فائدہ اٹھانے والے کون ہوں گے؟ ہدی متقین. جو متقین ہوں گے وہی اصل میں اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے. اہل علم کہتے ہیں قرآن پاک میں متقین کی جو بڑی فضیلت بیان کی گئی اور تقوی کا بڑا فائدہ بیان کیا گیا، اس میں ایک فائدہ یہ ہے، اور کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی. مسجد بنا دی جائے، اتنا بڑا محلہ ہے، لیکن آپ کیا کہیں؟ ارے بھائی بس یہ جو بوڑھے ہیں یا یہ دیندار چند آدمی یہی تو مسجد والے ہیں. ذرا سوچیں کہ پورے شہر کے لوگوں کو چھوڑ کر کے مسجد والے آپ نے چند آدمی کا جو تذکرہ کیا، خاص کر دیا، ان کی کتنی فضیلت ہے. اس کا مطلب کہ آپ تعریف کر رہے ہیں کہ دیندار شریعت کی پابندی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے والے یہ چند لوگ ہیں. اللہ نے اتنے انسانوں اور جنوں میں ایک طرف تو قرآن پاک کو ذکر للعالمین بیان فرمایا، ہدی للعالمین بیان فرمایا، لیکن اللہ نے فرمایا صحیح معنوں میں ہے تو سب کے لیے، لیکن سب اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سب کو نظر انداز کر کے، الگ کر کے، چھوڑ کر کے اللہ نے ہدایت حاصل کرنے، فائدہ اٹھانے کو خاص کر دیا. کن کے ساتھ؟
ہدی للمتقین. اللہ اکبر. پھر اسی سورۃ البقرہ کے اندر اور آگے ذرا بڑھ جائیں. اللہ اکبر. ایک مثال کی کیسے نصیحت حاصل کریں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ البقرہ میں جہاں سب سے پہلے تذکرہ آیا اصحاب السبت کا. اصحاب السبت کو جانتے ہیں آپ لوگ کون ہیں؟ جن کے اوپر بنی اسرائیل کا وہ گروہ جن پر سنیچر کے دن ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کھیلنا مچھلی پکڑنا حرام قرار دے دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے ہیلے بہانے سے مچھلی کو پکڑنا شروع کیا. آخر میں اللہ نے سب کو جتنے مچھلی پکڑنے اور کھانے والے تھے سب کو اللہ نے بندر بنا دیا. کتنا دردناک، کتنا عبرتناک یہ واقعہ ہے، اور کس طرح سے اس میں نصیحت ایک اتنا نصیحت آمود ہے. قرآن یہ واقعہ سنتے ہیں یہودی بھی، عیسائی بھی، سارے مسلمان بھی، دنیا کی ساری قومیں سنتی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. آگے بولو بھائی. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اے لوگو یہ ظالم قوم کو جو میں نے ہلاک و برباد کیا، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. یہ تو ہم نے ان کو سزا دی ہے، عذاب دیا ہے. وَجَعَلْنَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. لیکن میرے تقوی والے بندے جو ہے وہی اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں گے. تو قرآن پاک سے افادے اور استفادے کو اللہ نے کن کے ساتھ مخصوص کر دیا؟ متقین. یہ متقین کی بڑی فضیلت اس کے اندر ہے. دوسرا فائدہ میرے بھائی تقوی کا بہت بڑا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اہل تقوی سے ان کی مدد اور نصرت کرنے کا وعدہ کر رکھا. جب اعلان کر دے اللہ کہ اے اہل تقوی، اے متقین، ہم تم سے تمہاری مدد کرنے کا ہم وعدہ کریں گے. یہ اہل تقوی کی بڑی فضیلت ہے، اور تقوی کی بڑی اہمیت اور برکت یہ ہے کہ تقوی کی وجہ سے اللہ تعالی متقین کی نصرت اور مدد کا وعدہ کر لیتے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالی نصرت اور مدد کرتے ہیں کن کی؟ جو صاحب تقوی ہوں. اور مدد سے مراد بڑی مخصوص مدد جو مشکل کے وقت ہوتی ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کافر کی مدد کر رہا ہے، چل رہا ہے. اگر مدد نہ کرتا تو گاڑی لے کے چلی نہیں مدد جاتا مدد. لیکن مشکل میں پھنس جانے کی بات جہاں دنیا بھی آپ کی مدد کرنے سے ہاتھ اٹھا لے، ساری دنیا ایک طرف دشمن بن جائے آپ کی، کوئی سہارا باقی نہ ہو، ایسے موقع پر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی مدد کام آتی ہے. اللہ نے فرمایا ایسے موقع پر متقین کے ساتھ ہماری مدد ہو. ارے بڑی مخصوص مدد ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے جب فرعون کے پاس بھیجا، کہا کہ دونوں جاؤ فرعون کے دربار میں، اس کو وہ مسلمان ہو جائے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرے. ذرا سوچیں، فرعون اتنے بڑے ظالم بادشاہ کے دربار میں گھس جانا اور پہنچنا، دو نبی کا، اتنی بڑی فوج، اور وہ بھی موسیٰ کا داخل ہونا جب فرعون نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا. کتنا مشکل کام. لیکن اللہ نے لا تخافا، اے موسیٰ اور ہارون فکر نہ کرو. کیوں موسیٰ کہتے ان ولہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون. اللہ میرے علاوہ کسی اور کو بھیج دے. کیوں؟ میں تم کے ہاں مجرم ہوں، وہ تو ہم کو پکڑے گا تو قتل کر دے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھیج دے. مجھے بڑا ڈر لگا ہے. اللہ نے فرمایا لا تخافا، ہرگز نہیں. پھر اور نے قتل کا فیصلہ کیا ہے، ملک اس کا ہے، فوج اس کی ہے، دربار اس کا ہے، محل اس کا ہے، باڈی گارڈ اس کے ہو، گھس جاؤ، کوئی پرواہ نہ کرو. کیوں؟ لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى. جاؤ، تم دونوں کے ساتھ ہم ہیں. تم دونوں کی مدد کون کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم. اننی معکما